بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعجل فرجه فأما ابنتي فاطمة فهي سيدة نساء العالمين. صل على محمد وآل محمد من الأولين والآخرين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حضران گرامی، ایام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے. صل على محمد جو مطالب پیش کروں گا وہ صرف بی بی کے فضائل اور بی بی کے مسائل کو پیش کروں گا. بی بی سے متعلق قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں. بعض سورہ جناب سیدہ کی شان میں نازل ہوئے ہیں. اللہ نے بی بی کا تذکرہ جگہ جگہ قرآن میں کیا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک اسلوب بنایا ہے کہ اکثر اوقات اللہ نام نہیں بتاتا، کردار بتاتا. اور بعض ہستیوں کا کردار اتنا بلند ہوتا ہے کہ کوئی ان کے کردار تک پہنچ نہیں سکتا. اگر اللہ نام بتا دیتا تو ہر آدمی کہتا یہ نام کسی ان کا نہیں کسی اور کا ہے، لیکن اللہ نے کردار ایسا بتایا ہے جو سوائے آل محمد کے کسی کا نہیں. جلد آمد کے لیے بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی، خود قرآن ہی میں اللہ نے ایک امتحان بھی رکھا ہے. قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں لیکن وارث قرآن کو نہ پہچانے. تو یہ خود ایک بہت بڑی بدبختی ہے کہ انسان قرآن پڑھتا رہے لیکن قرآن سے دور ہو. پیمبر کی بزم میں رہے لیکن پیمبر کو نہ پہچان سکے. بزم رسالت میں بیٹھتا ہو لیکن اہل بیت رسالت کا دشمن قرار ہو. حضرات گرامی، اس سے بڑی بدبختی کچھ نہیں ہے انسان کے لیے. حضرات گرامی، جو میں جملے پیش کروں ان پہ غور کر لیجیے گا. تو بہت سی آیات ہیں جناب سیدہ کی شان میں. آیات بہت زیادہ ہیں. آیت تطہیر جناب سیدہ کی شان میں. آیت مباہلہ میں جناب خاتون جنت مرکز ہے. آیت تطہیر میں ٹھیک ہے پنجتن ہے لیکن مرکز آیت تطہیر جناب سیدہ. شاید بہت سے لوگ پہنچ گئے ہوں گے. حضرات گرامی، اگر حدیث کے ساتھ ذہنوں میں ہو تو اللہ جب وہاں تعارف کروا رہا ہے اہل بیت کا، جب جناب جبرائیل نے ملائکہ نے سوال کیا یا رب من ہوں من تحت الکسا، پروردگارہ یہ چادر تلے کون ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. صل على محمد وآل محمد. اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے ملائکہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. پروردگارہ تعارف کے لیے 5 ہی تو ہستیاں تھیں. اگر سب کے نام لے دیتا تو اتنے ہی رشتے تھے جتنے نام. شاید کچھ لوگ پہنچ گئے. جتنے رشتے تو نے بتائے ہیں اتنے ہی نام. اور یہ عام افراد نہیں ہیں. ایک سید الانبیاء
دوسرے سید الاولیاء، اور وہ جو دوسرے دو ہیں وہ بھی سیدہ شباب اہل الجنہ، چاروں مرد اہم ہیں، ان میں سے کوئی ایک مرد بھی ایسا نہیں جو عام ہو، سبھی خاص بلکہ خاصان خاص ہیں۔ انبیاء سب سے خاص، ان میں خاص رسول خدا، اولیاء اللہ کے خاص، ان میں خاص علی مرتضیٰ، جنت میں جانے والا ہر آدمی خاص، ان میں سب سے خاص جوانان جنت کے سردار۔ پروردگارہ چاروں خاص، لیکن تو تعارف میں ایک مرد کا نام نہیں لے رہا، توجہ رہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اب حق تو یہ تھا کہ اللہ تعارف کرواتا تو رسول خدا سے تعارف کرواتا، میرا حبیب ہے، ان کا بھائی ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کے دو نواسے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تعارف کروا رہا ہوں اہل بیت کا، اہل بیت کے تعارف کا مرکز سیدہ ہے۔ دیکھیں عزیزان گرامی، اللہ نے جناب سیدہ کو اہل بیت کے تعارف کا مرکز اس لیے بتایا، اس لیے جناب سیدہ کو مرکز بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میرا بھی پیغمبر سے رشتہ ہے۔ جو پیغمبر سے رشتہ جوڑتا وہ کہتا میں بھی اہل بیت میں، یہ بھی اہل بیت میں، وہ بھی اہل بیت میں۔ اللہ نے کہا خبردار، مرکز تعارف اہل بیت فاطمہ، جو جو سیدہ سے محرم نہ ہو وہ اہل بیت میں نہیں ہو سکتا۔ تو جناب سیدہ کو اللہ نے خاتون جنت کو مرکز تعارف اہل بیت بنایا۔ اگر سنتے رہیں گے تو میں آگے بڑھنا چاہوں گا تیزی سے۔ جو مطالب پیش کر رہا ہوں تو آیت تطہیر میں تیزی سے گزرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ میرا پہلا اتفاق ہے آپ کے شہر میں اسی مبارکہ میں، تو میں تھوڑا سا تفصیل میں اگر جا رہا ہوں۔ آیت تطہیر کے اندر مرکز جناب سیدہ ہے، پنجتن کے لیے 14 معصومین کے لیے آئے تھے، لیکن مرکز جناب سیدہ آیا مباہلہ میں بھی پنجتن ہے، لیکن مرکز جناب سیدہ، کچھ لوگ نہیں پہنچے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا تھا قُلْ تَعَالَوْا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ توجہ، سب سے آگے جناب رسالت میں آپ ہیں، ابناءنا کی جگہ امام حسن حسین، مرکز میں نساءنا کی جگہ جناب سیدہ، اور آخر میں انفسنا کی جگہ جناب مولا کائنات۔ رسالت و ولایت کے مرکز میں جناب سیدہ۔ بھئی دیکھیں، امامت اور ولایت، رسالت سے رشتہ جو ہے وہ فاطمۃ الزہرا۔ اگر کہا جائے عربی میں تو واسطہ رسالت و امامت کا جناب سیدہ۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں دوبارہ؟ اب آئیے ذرا دوبارہ، میں نے کہا آیت تطہیر مرکز جناب سیدہ، آیا مباہلہ مرکز جناب سیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، جتنے بھی آیات فضائل آل محمد دیکھیں گے ان کا مرکز جناب سیدہ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے سورہ مزمل، وہاں پہ بھی جناب سیدہ ہے۔ سورہ حل عطا، وہاں پہ بھی دیکھیں روٹیاں گئی ہیں تو سورہ آیا، اور روٹیاں دیکھیں کوئی بھی روٹیاں دے سکتا تھا، ہاتھ مولا کائنات کے ہیں لیکن بنانے والی جناب سیدہ۔ یہ عزیزان گرامی، یہ سورہ حل عطا نازل ہوتا ہے یہ ان روٹیوں کے دینے پہ۔ بہت سے افراد پورے کھانے کھلا دیتے ہیں، کچھ نہیں آتا۔ سیدہ وہ ہیں جن کے ہاتھ کی روٹی چلی جائے تو سورہ آ جاتا۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ عزیزان گرامی، کسی کا کردار اور دل اتنا پاک ہو کہ اللہ سورہ نازل کر دے، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، سورہ حل عطا ہے تو اس میں مرکز جناب سیدہ، مرکز جناب سیدہ۔ سیدہ کے بچوں کے لیے سورہ کیوں آیا؟ امام حسن حسین کے لیے روٹیاں کس نے دی تھی؟ جناب مولا کائنات، مرکز دوبارہ جناب سیدہ۔ توجہ رہے عزیزان گرامی، امام صادق سے پوچھا کہ مولا سورہ حل عطا کے اندر 3 مرتبہ اللہ نے کہا فضہ، فضہ چاندی، اور عربی میں کہتے ہیں سونے کو ذہب، زال ہے بے، ذہب سونا۔ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بہت سے مقامات پہ سوروں کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ذہب کا بھی لفظ استعمال کیا، نمارق، اللہ کہہ رہا برتن ہوں گے، سونے کے برتن ہوں گے، چاندی کے برتن ہوں گے، قواریر من فضۃ، یہ لفظ آئے ہیں قرآن کریم کے اندر۔ لیکن سورہ حل عطا میں اللہ نے 1 مرتبہ بھی سونا نہیں کہا، 3 مرتبہ چاندی کہا۔ توجہ، تاکہ جناب فضہ کنیز سیدہ یہ نہ سوچے مجھ سے بھی کوئی بہتر ہے، جو سیدہ کی خدمت میں رہے ان سے بہتر کوئی نہیں۔
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں عام طور سے سونے کو چاندی سے بہتر کہا جاتا ہے. جناب فضہ کا نام فضہ تھا، چاندی تھا. اللہ نے اس پورے سورہ میں سونا کہا ہی نہیں، تاکہ کنیز سیدہ یہ نہ سوچے مجھ سے بھی کوئی چیز بہتر ہے. سیدہ کی خدمت ہی تو سب سے افضل ہے. جو جملے میں پیش کر رہا ہوں تو سورہ حلاقہ میں مرکز جناب سیدہ. توجہ رہے، سورہ کوثر میں مرکز جناب سیدہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. میں یہ اشارے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، مجھے آپ مجبور کرے چلے جا رہے ہیں کہ میں پھیلاؤں. اشاروں میں آگے بڑھ جاؤں یہ اور سورہ کوثر. ایسا نہیں کہ پورے قرآن کے اندر سب سے 114 سورے ہیں قرآن میں. کتنے؟ 114. قرآن کو بھی اللہ نے 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. فرما رہے ہیں 114 سورہ. سب سے طویل سورہ سورہ بقرہ، سب سے مختصر سورہ سورہ کوثر. سب سے مختصر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک اولک. اتنا سا سورہ. لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ پورے قرآن میں کہیں نہیں آئے سوائے اس سورہ کے. لفظ کوثر پورے قرآن میں بس 1 مرتبہ آیا، وہ یہاں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا کچھ عطا نہیں کیا، لیکن کہیں نے کہا انا اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کیا. نہ جانے کیا عطا کیا ہے کہ اسے بھی ناز ہے، ہم نے عطا کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ہم نے آپ کو عطا الکوثر، ہم نے کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر. توجہ ہے، یہ ترکیب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. انا شانک هو الابتر، یہ بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. یہ الفاظ بتا رہے ہیں جس بی بی کی شان میں سورہ آیا وہ خاص ہے. اس سورہ کے الفاظ پورے قرآن میں اللہ نے نہیں دہرایا. کیوں؟ کیونکہ وہ بی بی بھی بے مثال، یہ سورہ بھی بے مثال. عزیزان گرامی میں کتنے سوروں سے تذکرہ کروں گا تو کتنے مقامات پہ اللہ نے صرف جناب سیدہ سے متعلق آیات کو نازل کیا. سورہ انفال کے اندر دیکھ لیجیے، خمس کی آیت ہے مرکز جناب سیدہ. توجہ، جو لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں مجھے مجبور کر رہے ہیں پھیلانے پہ موضوع. میں کچھ اور موضوع لے کے بیٹھا ہوں، میں اشارے کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں. میرے مزاج کو شاید نہیں جانتے ہیں. عزیزان گرامی چلیں آپ جہاں تک کہیں گے میں آئیے ذرا تھوڑا سا اور سن لیجیے. میں کیونکہ جس موضوع کو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہاں میں پہنچ نہیں پاؤں گا. سن لیجیے دوبارہ. عزیزان گرامی یہاں سورہ کوثر میں نے ایک مثال دی ہے. بہت سے ایسے الفاظ ان آیات کے اندر ہیں کہ جو صرف جناب سیدہ سے متعلق مخصوص ہیں. توجہ، یہ جو خمس کی آیت ہے اس کا بھی مرکز جناب سیدہ. جب امام رضا علیہ السلام سے کہا تھا مامون الرشید قاتل امام کا، 8ویں امام کا جو قاتل امام عباسی خلیفہ، ذہنوں میں ہے نہیں جانتے تو زیادہ اچھا ہے، ویسے وہ جاننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. میرے جملے پتہ نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. اب یہ مامون اس نے امام رضا سے اپنے دربار میں کہا کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ آپ آل رسول ہیں، باقی لوگ نہیں. امام رضا سے کہا آپ کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں اور باقی لوگ نہیں. رسول خدا نے نہیں فرمایا انا امتی آلی، میری امت ہی میری آل ہے تو ساری امت ہی آل محمد ہے. امام نے کہا اس سے پہلے کہ تیرا جواب دوں، تو نے سنا میرے جد نے فرمایا تھا کہ لقد قصرت الکذابۃ علیہ، مجھ پہ جھوٹ باندھنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. لوگ بات اپنے گھر میں بناتے تھے، گھر کے کہتے تھے پیغمبر نے فرمایا. امام نے کہا تیرا سوال دینے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ میرے جد نے فرمایا تھا، سرور کائنات نے فرمایا تھا لوگ جھوٹ باندھتے میری طرف نسبت ہے. من کذب علی متعمدا فقد بوأ مقعده من النار، جو جانتے بوجھتے ہوئے میری طرف جھوٹ کی نسبت دے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور مامون حدیث سنا ہی چکا تھا کہ ساری امت ہی آل محمد. امام نے کہا دیکھ یہ بتا کیا امت پہ صدقہ جائز ہے یا حرام؟ توجہ، امام نے کہا سوال ہے میرا، بتا امت پہ صدقہ جائز ہے یا حرام؟ کہا امت پہ صدقہ جائز ہے. امام نے کہا ذرا بتا آل پہ جائز ہے یا حرام؟ اس نے کہا آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. امام نے کہا بھئی یہی فرق ہے آل محمد میں اور امت محمد. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. تو جناب سیدہ دوبارہ خمس کی آیت کا بھی مرکز جناب سیدہ.
انفال کی آیت کا مرکز بھی جناب سیدہ. میں نے کہا نا کہ جب آپ نہیں بولتے مجھے مجبور کرتے ہیں, میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں, آپ مجھے کھینچتے رہتے ہیں, تھوڑا اشارہ کرتے رہے کہ سمجھ رہے ہیں میں آگے بڑھ جاؤں. خمس کی آیت ہو, مرکز جناب, میں جتنے بھی اشارے کر رہا ہوں, انفال یعنی, چلے میں جلدی سے وضاحت کر دیتا ہوں. پہاڑ ہیں, سمندر ہے, دریا ہے, جنگلات ہے, صحرا, یہ سب چیزیں, اس کا کوئی مالک نہیں. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انفال ہے, ان سب کے مالک رسول خدا, اور ان کے بعد آل محمد. تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں نا جن کی دریاؤں پہ بھی حکومت ہے, لوگ پہنچ رہے ہیں, سمندروں پہ, جنگلات پہ بھی حکومت ہے, وہی آل محمد, یہ اہل بیت رسول خدا. اہل بیت یعنی وہ ائمہ معصومین علیہ السلام, یہ انفال ہے, اس کا بھی مرکز جناب سیدہ. اس کی بھی وضاحت کرنی پڑے گی. لفظ فے, تین یہ الفاظ یاد رکھیں, خمس, اس کے بعد انفال ہے, فے, چوتھا مال غنیمت. چلے یہ بھی وضاحت جلدی کر دیتا ہوں. جنگ ہو تو جو کچھ کفار سے ملے وہ مال غنیمت. تو سرور کائنات کی عادت تھی وہ سب میں بانٹتے تھے, جتنے لوگوں نے حصہ لیے ان کو سب کو بانٹے. یہ جو سوار ہوتے تھے ان کا حصہ زیادہ, پیادوں کا کم, جو نہیں لڑے ہوتے تھے انہیں بھی حصہ دیتے. اور جو بعد الفتح, فتح کے بعد پہنچ جاتے تھے, ایسے بھی ہوتے تھے. آپ تو ایسے بیٹھے بس مجھے ہی پتا ہے, آپ لوگوں نے کبھی کچھ نہیں سنا. ہوتے تھے کچھ لوگ, فتح, جنگ فتح ہو جاتی تھی, یا رسول خدا میں بھی آ گیا. پیغمبر اتنے کریم تھے, یہ نہیں کہتے تو جنگ میں نہیں تھا, اتنے کریم تھے, کہتے تو کوئی بات نہیں, تو ابھی آیا, اسے بھی مال غنیمت میں حصہ دے دیتے, میرے حصے میں سے رکھ لو, یا علی آپ بھی دیجئے. جانتے تھے سب اپنے حصے میں حصہ نہیں دیں گے, لیکن رسول خدا اپنے حصے سے, پیغمبر اسلام جمع نہیں کرتے تھے. مولا علی کے متعلق جانتے تھے یہ جوڑے گا نہیں, پیسے جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, تھوڑا سا ساتھ دے دیجیے گا. تو اب یہ فے ہے, انفال ہے, مال غنیمت ہے, میں نے آپ کے سامنے سارا پیش کیا. مال غنیمت یعنی جنگ کے بعد جو کچھ ملے, اور انفال جو کچھ بھی ہے یہ دنیا کے اندر جو کسی کی ملکیت نہیں وہ انفال میں ہے. خمس میں نے بتا دیا ہے کہ جب انسان 7 چیزوں پہ خمس واجب ہے, کہ انسان جو غوطہ لگاتے ہیں سمندر میں, جو کنز جن کو پہاڑوں سے خزانہ مل جائے, ان سب چیزوں پہ یعنی 20% ہے. جیسے ارباح مقاصب ہے, جیسے کافر ذمی اگر مسلمان حکومت میں رہتا ہے جو زمین خریدے بیچے گا اس میں خمس ہے. 7 چیزوں میں خمس ہے, پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں. معدنیات کے اندر خمس ہے, ان سب چیزوں میں خمس ہے. تو بہرحال اسی طرح سے پھر فے جہاں پہ جنگ نہ ہو. سورہ انفال میں آیت ہے, نہ تم گھوڑوں پہ سوار ہوئے, نہ تم نے تلواریں اٹھائیں, نہ تم لڑے. جب تم نے کچھ نہیں کیا تو تمہارا کوئی حصہ نہیں. مال غنیمت جب تم لڑے, اور لڑا بھی کوئی ایک ہی تھا, تو اللہ نے جب سب لڑے تو اس کے اندر اللہ کہتا تھا مال غنیمت. جب تم نہیں لڑے تو وہ فے ہے, فے صرف میرے رسول کا. توجہ, جنگ ہوئی تھی خیبر میں, غزوہ خیبر ذہنوں میں ہے, خیبر میں جنگ ہوئی. وہاں سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے سرور کائنات, تو راستے میں تھا فدق. یہ مختلف بستیاں تھی, آبادیاں تھی یہودیوں کی. جب فدق کے یہودیوں نے سنا نا کہ رسول خدا بھی گئے ہیں خیبر, وہاں کوئی حیدر کرار ساتھ میں ہے, اس نے مرحب حارث انتر جیسے جو بڑے بڑے پہلوان تھے انہیں پچھاڑ دیا ہے. مرحب کا قد بہت بڑا تھا, بہت بڑا پہلوان تھا. چلیں اب آپ ان سب کو چھوڑ دیں. جب تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں سنا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم اے محمد ہم جنگ نہیں کرتے, یہ باغ فدق آپ کا. تو اب اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, تم نہ لڑے ہو نہ تم نے جنگ کی ہے, اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں, سب میرے رسول کا. پیغمبر نے آیت سنائے, کہا ٹھیک ہے یا رسول خدا یہ آپ کا. ابھی پیغمبر اسلام مدینے نہیں پہنچے, آیت آ گئی, وآت ذی القربى حقہ, اے میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. تو پیغمبر نے دیکھا میرے قرابت داروں میں سب سے قریب کون ہے, سب سے قریب تھی جناب سیدہ. تو آپ نے کہا باغ فدق آپ کا ہے. دیکھیں دوبارہ فے کی آیت میں بھی مرکز جناب سیدہ. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اذان گرامی خمس میں مرکز جناب سیدہ ہے, تمام چیزوں میں مرکز جناب سیدہ. تو اذان گرامی جہاں پہ بھی چلے جائیں گے آپ, قرآن کے مختلف سوروں کے اندر تذکرہ ملے گا فضائل آل محمد کا,
مولا کائنات کی دعا ہے، مولا اپنے قنوت میں دعا مانگتے تھے. اللہ کو اتنی دعا پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں آیت بنائی کہ کچھ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے ہماری بیویوں اور بچوں میں. توجہ، قرۃ عین یعنی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ، یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہی کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروردگارا ہماری بیوی اور بچوں کے اندر ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے دے. کون ہے کہ جس کی زوجہ کائنات کی ملکہ، بیٹے جوانان جنت کے سردار ہو، اور وہ دعا مانگے پروردگار آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو بیوی اور بچوں میں، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. اللہ نے گرامی، اللہ نے متقین کا امام بھی بنایا، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی عطا کی. اللہ نے کہا یہ ایک ہے، بس اللہ نے آیت بتائی ہے، نام نہیں بتایا. نام معصوم نے بتایا کہ ہمارے دادا علی کے لیے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں ذرا گرامی؟ یہ جناب خاتون جنت ہیں جو مرکز ہیں. میرے ساری یہ قرآن کی آیات ہیں، اسی طرح احادیث اہل بیت کے فضائل بہت زیادہ، ان سب میں آپ کو جناب سیدہ کی خاص عظمت معلوم کہ آل محمد کی جہاں جہاں فضائل نظر آئیں گے، سرور کائنات بھی کہتے نظر آئیں گے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. وہ آیت، وہ حدیث الگ ہے جہاں پہ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ حدیث الگ ہے جہاں پہ فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے. توجہ، وہ حدیث الگ ہے جہاں کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس حدیث میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. توجہ، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں بہت سے لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. نہیں، وہ الگ ہے. روحی الذی بین جنبی، میری جو دو بازوؤں کے درمیان میں روح ہے وہ فاطمہ، میری جو جان ہے وہ فاطمہ، میرا جو دل ہے وہ فاطمہ، میرا جگر فاطمہ، میری آنکھیں فاطمہ. توجہ، عزیزان گرامی، انسان کی جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ دل سے متعلق. کچھ لوگ ہیں، یہ میں پڑھوں گا مضمون. لیکن انسان دو طرح سے سوچتا ہے، ایک عقل سے سوچتا ہے، ایک جذبات سے. ایسا ہوتا ہے نہیں؟ پیغمبر فرمایا دیکھیں انسان کی جو کیفیت ہے نا، چاہنے نہ چاہنے کی، پسند اور ناپسند کی، وہ دل سے متعلق. کچھ لوگ پہنچ گئے. میں مضمون نہیں بھول رہا، میں آپ لوگوں کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ سوچتے رہے، میرے ساتھ متصل ہے. یہ دل سے تعلق ہے، اس کا سوچ پسند ناپسند کا تعلق دل سے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہ کھانا پسند ہے، یہ لباس پسند، یہ انسان کے دل سے تعلق ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا دل بھی ہے، میری جان بھی، میری روح بھی، میری آنکھیں بھی، میرا جگر بھی. یعنی جو میرے دل کو پسند ہوگا وہ مجھے پسند ہوگا. یعنی جو سیدہ کو پسند وہ مجھے پسند، جو مجھے پسند وہ اللہ کو پسند، جو اللہ کو پسند وہی رضی اللہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تعلق جناب سیدہ سلام علیہ کے رضی اللہ بننا ہے تو ذرا سیدہ کو راضی کرو. عزیزان گرامی، یہ کیفیات جو انسان کے اوپر تعلیم میں جو پیش کر رہا ہوں بہت تیزی سے جلدی لی. تو عزیزان گرامی جناب سرور کا یہاں فرمایا فاطمہ جو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. یہ جو شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ فاطمہ میرا، کیا مطلب؟ یعنی اگر میری حقیقت کا نام رسالت ہے تو فاطمہ جزو رسالت ہے. اگر میری حقیقت کا نام عصمت ہے تو فاطمہ جزو عصمت ہے. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. اگر میری حقیقت کا نام ختم نبوت ہے تو فاطمہ جزو ختم نبوت ہے. ادارہ گرامی، پیغمبر اسلام کوئی بھی کام جذبات سے نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جب تک اللہ وحی نازل نہ کرے یہ کلام نہیں کرتے. اگر پیغمبر کہہ رہے فاطمہ میرا جز ہے تو یہ باپ کی محبت بیٹی کے لیے نہیں بول رہی، یہ رسالت کی محبت، سیدہ کی عصمت کے لیے بول رہی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں جناب ختم مرتبت. یہ ہوتا ہے نا کہ دیکھیں انسان اپنے بچوں کی محبت میں، جذبات میں مبالغہ آرائی کرتا ہے. ایسا ہوتا ہے؟ شاید سویڈن میں نہ ہوتا.
میں نے کہا آپ لوگوں سے ہی پوچھ لوں. انسان کا بچہ خوبصورت ہوگا کہ میرا تو بچہ چاند ہے, میرا تو سورج ہے, ستارے ہے, سب کچھ یہی ہے, پھول بھی یہی ہے, گلاب بھی یہی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماں باپ اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. انسان کی سب سے زیادہ محبت اولاد کے لیے ہوتی ہے. توجہ, سب سے زیادہ محبت اولاد کے لیے ہوتی ہے. انسان اولاد کی محبت میں بہت زیادہ, بچہ ایوریج بچہ یہ کہاں سورج چاند ستارے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اتنا نہیں ہے جتنا اس کی ماں نے بتایا, یہ جتنا باپ نے بتایا. میرا بچہ تو اس کا اخلاق ایسا ہے, اس کی عبادت نماز ایسی ہے. ماں باپ کی عادت ہوتی ہے تھوڑا مبالغہ آرائی کر کے, کیوں؟ کیونکہ اولاد کی محبت ایسے کروا رہی ہوتی. توجہ, اللہ اپنے حبیب کی گواہی دے رہا ہے, میرے حبیب کے جذبات نہیں بولتے, وہی بولتی. اب اگر پیغمبر اسلام بیٹی کے احترام میں مسجد میں کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ بیٹی کی محبت میں کھڑا نہیں ہو رہا, بلکہ رسالت صحابہ کو عبادت سکھا رہی ہے. توجہ فرما رہے تھے, مسجد عبادت کی جگہ ہے. عبادت کی جگہ ہے یا نہیں؟ مسجد عبادت کی جگہ ہے. اولاد سے محبت کے اظہار کی جگہ گھر ہے. مجھے لوگ پہنچ گئے, مجھے اپنے بچوں میں بہت زیادہ لاڈ پیار آ رہا ہے, مجھے پیار کرنا, میں کہاں جاؤں؟ گھر جا کے پیار کروں گا, میرا بچہ ہے. لاڈ پیار کی جگہ ہے گھر. توجہ, مسجد عبادت کی جگہ. اگر پیغمبر سیدہ کی تعظیم میں مسجد میں کھڑے ہوں تو صحابہ کو عبادت سکھا رہے ہیں. گرامی, جناب خاتون جنت وہ ہیں, ان کی عبادت کو کیا سمجھیں گے جن کی تعظیم میں کھڑے ہونا عبادت. اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں. جناب سیدہ وہ ہیں جن کے لیے کھڑے ہو جانا عبادت ہے. اور ایک ام المؤمنین فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, میں نے اس لیے بتایا کہ تاکہ کوئی مسلمان یہ نہ کہ مولویوں کی بات ہے. مولویوں کی بے شک نہ مانو, ماں کی تو مانو. ایک ام المؤمنین فرماتی ہے کہ کلما دخلت علیہ, جب جب فاطمہ بزم رسالت میں تشریف لاتی, قام الیہا, تو رسالت میں آپ ہر دفعہ سیدہ کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے, آگے بڑھتے تھے. وقبلہا, چومتے تھے, سیدہ کے بوسے دیتے, چومتے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ, اور اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا دیتے. سیدہ آپ میری جگہ تشریف رکھیے. عزیزان گرامی, جناب سیدہ کا مرتبہ کون فرما رہی ہے؟ ام المومنین. مسلمانوں, اے امت کے بیٹوں, ملاؤں کی نہ مانو, ماں کی تو مان لو. عزیزان گرامی, جناب خاتون جنت کے لیے سرور کائنات. اچھا, یہ ادھر ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے تھے, بیٹی کی محبت کہہ سکتے. توجہ, ایک ام عرب دان ہے, عربی زبان جانتی ہیں, فرما رہی کلما, جب جب. کچھ لوگ پہنچ گئے. دیکھیں یہ اردو کا میں نے بڑی کوشش کی ترجمہ ذمہ داری سے کروں. انہوں نے فرمایا کلما, جب جب سیدہ آتی. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. پیغمبر نے نہیں کہا جس کا میں مولا اس کے علی مولا, من کنت مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. یعنی جو مجھے مولا مانتا وہ علی کو مولا مانے, اگر نہیں مانے گا تو میں اسے نہیں مانوں گا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. اب ام المومن کے کلما, جب جب سیدہ بزم رسالت, اگر ایک ہی نشست میں ایک ہی دن 7 مرتبہ سیدہ تشریف لائیں, سرور کائنات 7 مرتبہ قیام کریں. یہاں تک کہ میں بھی پاکستان سے آیا ہوں لاسٹ ویک, ابھی آج سنڈے, پچھلے اتوار کو سنڈے کو, تو وہاں پہ اہل سنت کے بعض علماء پڑھا ہے کہ عجیب غریب جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے پڑھا. وہ کہنے لگے کہ یہاں تک فرمایا ام المومنین نے کہ جناب رسالت مآب جناب سیدہ کی پیشانی بھی چومتے, ہاتھ بھی چومتے. یا رسول اللہ, آپ نے تو اپنے صحابہ سے خود ہی فرمایا ہے کہ جب اولاد ماں باپ کو چومنے آئے تو ہاتھ چومے, بیٹے بیٹی ماں باپ کے ہاتھ چومے, اور ماں باپ جب چومنا چاہیں تو ماتھا چومے, سر چومے, رخسار چومے, سر کا تو سر. یا رسول اللہ, آپ سیدہ کی پیشانی بھی چومتے ہیں, گلا بھی چومتے ہیں, ہاتھ بھی. پیشانی چومنے سمجھ میں آتا ہے, بیٹیاں آپ. توجہ, ایک ام المؤمنین نے سرور کائنات سے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ سیدہ کی پیشانی چومتے ہیں, آپ کی بیٹیاں میں سمجھ میں آتا, آپ ہاتھ کی چومتے ہیں, کہا یا ام ابیہا,
یہ اپنے بابا کی بھی ماں ہے. کہا یا رسول اللہ گلا کیوں چومتے ہیں؟ کہا جب جنت کا مشتاق ہوتا سیدہ کے گلے کو چومتا ہوں مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آتی. یہ جنت سے نازل ہوئی. حضرات گرامی عظمت ہے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں نے یہ ساری تمہید باندھی میں حدیث کی وضاحت کر سکوں تو اب احادیث میں بھی جناب سیدہ کو مرکز قرار دیا. محبت جناب سرور کائنات کی جناب سیدہ. چلے ایک حدیث اور پیش کر دوں اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں. سننا چاہیں گے نا؟ حضرات گرامی جناب سیدہ نے جناب امیر سے سوال کیا شادی کے بعد کی بات. کہا کہ میرے بابا آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یہ مجھ سے. یعنی بی بی دیکھ رہی ہیں کہ جناب مولا سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اس لیے بی بی نے سوال کیا آپ زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ کہ آپ کے بابا ہر روز آپ سے ملنے آتے تو ہیں, آپ خود ہی بابا سے کیوں نہیں سوال کر لیتے ہیں؟ لیکن یہ معصومین کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ ہماری پہنچ سے بہت بالا تر. جناب سرور کائنات تشریف لائے, السلام میری لخت جگن میرے بیٹی آپ کی عظمتوں کو سلام. بابا جان آپ پہ سلام. بابا جان بتائیے آپ کو علی سے زیادہ محبت ہے یہ مجھ سے؟ کہ علی مجھے زیادہ عزیز ہیں آپ زیادہ محبوب. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزت میں علی کی زیادہ کرتا ہوں, محبت میں آپ سے زیادہ کرتا ہوں. رتبہ جناب مولا کائنات کی ویسے اس لیے. اور عزیزان گرامی دوسرے مقام پہ حدیث نبوی ہے لولا علی لما کان لابنتی فاطمہ کف. اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. کوئی کتنا بھی رتبہ رکھتا ہو وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ سیدہ سے ازدواج کرتا. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہیں. حضرات گرامی اب سوچیے مرتبہ جناب سیدہ کا کیا ہے. اگر سننا چاہیں گے میں آگے بڑھوں گا. اب جو حدیث میں نے عنوان قرار دیا العوالم, شیخ مرحوم بحرانی کی کتاب, اس کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 99. ویسے الخصال میں بھی میں نے پڑھی ہے. ابھی میں حوالے دیکھ رہا تھا کئی جگہوں پہ کہ حدیث موجود ہے کہ سرور کائنات نے صحابہ کے درمیان میں. اب دیکھیں صحابہ نے جناب سیدہ کی زیارت نہیں کی. توجہ رہے میرے ساتھ, معرفت نہیں ہے. بی بی بہت زیادہ پردہ دار ہے, برقعے میں بھی باہر تشریف نے لاتی ہے صحابہ کے مجمع میں نہیں. تو اب بار بار سن رہے ہیں کائنات کی ملکہ سیدہ, اپنے بابا کے جگر کا ٹکڑا سیدہ ہے, سیدہ اپنے بابا کی روح ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب سب سن رہے ہیں, توجہ رہے. اب صحابہ نے دیکھا نہیں ہے, ان کو معرفت نہیں ہے. جب بی بی خود تشریف لائی ہیں تو کہتی ہیں اے لوگوں وہ جو میرے بابا سے سنا تھا نا وہ فاطمہ میں ہوں. اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد, جان لو وہ فاطمہ میں ہوں, میرے بابا محمد. ابی دون نسائکم, صرف میرے بابا ہیں. وہ جو تمہارے گھروں میں خواتین ہیں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں. یہ بی بی کے جملے نہ ہوتے. بی بی نے اسی خطبے میں 2 مرتبہ فرمایا ابی دون نسائکم, میرے بابا ہیں, میرے, ہمارے نہیں. ابی دون نسائکم, سوائے تمہارے گھر میں رہنے والی خواتین میں سے کسی کے بابا نہیں, صرف میرے بابا. وہ سب عرب تھے, اسی زمانے میں رہ رہے تھے. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا نہیں 3 اور بھی ہیں. اس کا مطلب ہے وہ سب جانتے تھے کہ جو سیدہ وہ اوروں کا نہیں, لیپالک اور ہیں, خونی بیٹی اور ہے. انگریزی میں کہتے ہیں بایولوجیکل ڈاٹر اور فاسٹر ڈاٹر. فرق ہوتا ہے نا. یہ تو جناب خدیجہ کی عظمت ہے کہ انہوں نے گود لے کے بیٹیاں بھی اس محبت سے پالی کہ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں اپنی تھیں یا بہن کی تھیں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. ایزان گرامی جناب سیدہ, اب یہاں رسول خدا کے جملے سن لیجیے. میں جلدی سے اس کی تفسیر جو پیش کرنا چاہ رہا تھا. فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا ابْنَتِي فَاطِمَةَ فَهِيَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. تو عوالم میں تھوڑی تفصیل ہے. کہتے ہیں جہاں تک میری بیٹی فاطمہ کا تعلق ہے تو یہ ساری کائنات کی بیویوں کی ملکہ ہے, سردار ہے, سیدہ ہے. سیدہ یعنی سردار, یعنی بی بی ملکہ, کوئی نہیں. تو کہا کہ اپنے زمانے کی سیدہ تو زمانے ہیں, اپنے زمانے کی بیویوں کے سردار ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, اپنے زمانے کی بیویوں کے سردار تو مریم تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. فہیم مریم, وہ تو اپنے زمانے کی بیویوں کے سردار مریم تھی. میری بیٹی اولین و آخرین ساری بیویوں کی سردار. سیدہ تو نساء العالمین من الاولین والآخرین, اولین و آخرین. اب آئیے ذرا میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا اگر اس کو سننا پسند فرمائیں کہ آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے. جہاں تک آپ سنیں گے میں وہیں تک آپ کو زحمت دوں گا. مجھے نہیں معلوم ٹھنڈے ماحول میں رہ کے میری گرم باتیں جو ہیں آپ لوگوں کو
سنیں گے محبت سے. عزیزان گرامی دیکھیں اللہ جب انتخاب کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ہمارا انتخاب. یہ سال جو تھا 2024 یہ انتخاب کا سال قرار پایا دنیا. شاید آپ کو پتا ہو الیکشن 74 دنیا کے ممالک میں الیکشن ہوئے اس سال. کافی ممالک ہوتے ہیں، آدھی زیادہ دنیا نے اپنا صدر یا وزیر اعظم کی کوئی نہ کوئی انتخاب کیا. سب ویسے یہ ہندوستان اور چائنا ہی لے لے تو آدھی تقریباً دنیا ہو جاتی ہے. 1.5-3 ارب آبادی، یعنی تقریباً 30% زیادہ دنیا کی پاپولیشن دو ہی ملکوں میں ہے. ماشاء اللہ پاکستان، وہاں پہ بھی انتخاب ہوا. نہیں الیکشن ہوئے ہیں، آگے جو ہوا وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. امریکہ میں الیکشن ہو گیا، دنیا بھر میں، برطانیہ میں ہوا، بہت سے ممالک میں 70 ممالک میں الیکشن ہوا ہے یا نہیں ہوا. اگر تو الیکشن کا نام آتے سب کے موڈ آف ہو گئے. تھوڑی سی دیر توجہ کر لیں گے تو میں کسی نتیجے پہ لے جا رہا ہوں. میں سیاست پہ نہیں آیا ہوں، چلیے گا نا. پاکستان یہاں پہ کوئی پاکستانی بیٹھا؟ میجورٹی پاکستانی. نعرہ حیدری. اب پاکستان کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، پاکستان میں بڑی بحث ہوئی ہے کہ الیکشن کے اندر کھڑے ہونے والے کی کچھ کنڈیشنز ہونی چاہیے. کچھ لوگوں نے کہا گریجویٹ کی کنڈیشن رکھو. انہوں نے کہا یہ کیوں کنڈیشن رکھے بھائی، گریجویٹ کیوں ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا جو مرضی الیکشن میں کھڑا ہو. انہوں نے کہا نہیں پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے؟ کوئی ایک صاحب نے جا کے کہیں گے آپ کون؟ آپ شیعہ ہیں؟ سننے. میں سننی ہوں. کہ آپ کو 6 کلمے آتے ہیں؟ ان کو تجھے خود آتے ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہا نہیں آتے تو کہ 6 کلمے کیا مطلب میں مسلمان نہیں ہوں؟ 2 کلمے سب کو یاد ہے، مجھے بھی 2 ہی یاد ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بڑی بحثیں ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے نہیں فالو کیا ہوگا. میں اچھا خاصا الیکشن سارے دنیا کے میں نے تقریباً 4, 5, 8 ملکوں کے بہت ڈیپلی میں نے فالو کیے ہیں. ایران میں الیکشن سب جگہ کے میں نے. تو ہم پاکستان میں بہت بحث ہوئی، کنڈیشنز ہونی چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کہا نہیں سابقہ کرمنل نہیں چلے گا، چور چکار نہیں چلے گا. یہ بڑی بحثیں ہوئی ہیں پاکستان. صادق و امین ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے کسی نے فالو ہی نہیں کیا. بہت بحثیں ہوئی ہیں کہ بھئی اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. ہمیں چور نہیں چلے گا. کس کا بھئی پورے دنیا کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، کہیں پہ ہر جگہ بحث ہو رہی ہے کیسا کردار. توجہ، ہر جگہ کردار پہ بحث ہو رہی ہے. کس کا نمائندہ؟ ہمارا. توجہ، جو پہنچ گئے انہیں سلام. ہمارا نمائندہ، وہ بھی 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے. روس میں الیکشن ہوا 6 سال کا، زیادہ تر ملکوں میں 4 سال، کچھ ملکوں میں 5 سال. توجہ، امریکہ میں 4 سال کا، پاکستان میں 5 ہو گیا. پہلے 4 تھا، پہلے وہ 4 والے تھے، 5 والے ہو گئے. الیکشن کی بات کر رہا ہوں. برطانیہ میں بھی انہوں نے 4 سے 5 سال کر دیا. بہت سے ممالک میں الیکشن ہوئے اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ 4, 5, 6 سال کا الیکشن ہے. ہمارا نمائندہ پارلیمنٹ میں صرف 4 سال کے لیے. وہ کہتے ہیں نہیں اس کی کوئی تعلیم، کوئی نہ کوئی معیار ہونا چاہیے، اس کا کوئی کردار ہونا چاہیے. ہمارا نمائندہ. کوئی کسی سے پوچھ لے تم خود گریجویٹ ہو؟ بالکل تمہارا پاس کلین ہے. لوگ کہیں گے نہیں میں گنہگار بھی ہوں، ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہوں، لیکن نمائندہ پاک ہونا چاہیے. ابھی بھی سارے نہیں ہیں. ہمارے گنہگاروں کا نمائندہ پاک صاحب، اور اگر اللہ کا نمائندہ ہو. اب پہنچ رہے ہیں. اب سوچئے جب اللہ کسی کو کہے یہ میرا نمائندہ ہے تو اللہ کہے گا صرف علم کافی نہیں، علم لدنی کا مالک. سابقہ چور تو کیا، مجھے معصوم چاہیے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. حضرات گرامی جب اللہ انتخاب کرے گا وہ اللہ ہمیشہ کے لیے بناتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ چلیں آپ لوگ جو پریشان میں سوال کریں، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے. توجہ، یعنی صرف اللہ معبود. میں کہلوانا آپ سے چاہ رہا تھا کہ صرف اللہ معبود ہے یا تھا. کچھ لوگ پہنچ رہے شاید ہے. پیغمبر بتا کے گئے 1400 سال پہلے. آج بھی ہم ترجمہ کر رہے ہیں صرف اللہ ہی معبود ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. کچھ لوگ پہنچ گئے. کوئی مسلمان ترجمہ نہیں کرتا محمد اللہ کے رسول تھے. سب کے سب کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو. ان کے لیے آج تک گواہی دے رہے ہو کہ ہیں. آئیے ذرا ہم کہتے ہیں علیون
کچھ لوگ پہنچ گئے. ہم ساتھ میں کہتے ہیں علیون ولی علی, اللہ کے ولی آج بھی ہیں. جب اللہ ہمیشہ کے لیے ولی بنا رہا ہے تو ایسا ہوگا جو اللہ کا ولی رہے. علم ایسا ہو, کردار ایسا ہو, سخاوت ایسی ہو, شجاعت ایسی ہو, سارے کمالات ایسے ہوں کہ اللہ کا یہ ہمیشہ کے لیے میرا ولی ہے. امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد بلند تر صلوات. ماشاءاللہ کیا کہنے, قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ممنون آپ کی محبتوں کا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اس محبت سے سن رہے ہیں, میں ممنون ہوں. عزیزان گرامی میرے موضوع کو دوبارہ سن لیجیے گا, میں دوبارہ روشن کر دوں. اللہ جب انتخاب کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے. ہم انتخاب کرنے کے بعد پچھتا سکے کس کو بنا دیا, ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ عزیزان گرامی ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے, لیکن اللہ علام الغیوب ہے. توجہ, وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے. علیہ باللہ اسے کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا. جس کا انتخاب کر لے وہ ہمیشہ کے لیے. جب وہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, اللہ کو اپنے آدم کے انتخاب پہ ناز ہے, نوح کے انتخاب پہ ناز ہے, ابراہیم علیہ السلام, سارے انبیاء. اور اگر کوئی ہو علی ولی اللہ, سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. تو عزیزان گرامی اللہ نے انبیاء کا سردار بنایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولا کائنات کو اولیاء کا, اوصیاء کا سردار بنایا علیہ الصلوۃ والسلام. توجہ رہے میرے ساتھ. اب اللہ نے کہا ساری اولین و آخرین بیویاں, توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, ان میں حوا بھی ہیں, ان میں سارا بھی ہیں, ان میں ہاجرہ بھی ہیں, توجہ, آسیہ بھی ہیں, مریم بھی ہیں. جب اللہ نے ساری بیویاں دیکھی گا یہ سب بھی جسے سلام کریں. کسی ایسی بیوی کو سیدۃ النساء بناؤ کہ مریم کہے میرا سلام فاطمہ کو, حوا کہے میرا سلام فاطمہ, مریم. عزیزان گرامی یہ ساری بیویاں, جناب آسیہ, جناب ہاجرہ, جناب سب کی سب جنہیں سلام کریں وہ حضرت فاطمہ الزہرا. عزیزان گرامی یہ ہے ان کی ماں ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی کہیں میرا سلام میری بیٹی کو. عزیزان گرامی ایسی بیوی کا اللہ نے انتخاب کیا ہے کہ یہ ساری بیویوں کی توجہات کا مرکز ہے, محبتوں عظمتوں کا مرکز ہیں جناب سیدہ. میرے جملے پہنچ رہے ہیں کہ علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب مریم کو ایک عیسیٰ سے نسبت تھی, اللہ نے ان کو اتنی عزت دی. سیدہ کی 3 نسبتیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کس کی بیٹی ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹی ہے رسول اکرم کی. کہ کون ہے رسول خدا؟ کہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب سیدہ کے لیے باپ جب چنا تو کہا کہ ان امام اولین و آخرین, جو اولین و آخرین کے پیشوا انہیں. پھر کہا کہ اور زوجہ کس کی بنائے؟ بانو آن تاج دار حل عطا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. اور اللہ نے جب شوہر چنا تو اسے تاجدار حل عطا بنایا, یعنی سر پہ تاج رکھا حل عطا کا, اسے مشکل کشا بنایا, شیر خدا بنایا, ایوان امامت سجایا, کہا تمہاری زوجہ سیدہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا پھر ماں بنی کن 2 حسنین کی, حسن حسین کون ہے؟ کہا ان میں سے پہلا وہ ہے پشت پھازت بر سر تاج و نگین. علامہ اقبال کہتے ہیں حسن مجتبیٰ نے صلح نہیں کی تھی. کچھ لوگ ہیں پشت اپنے پاؤں سے الٹی ٹھوکر ماری تاج سلطنت کو. جس نے دنیا کی دولت کو اور تاج کو ٹھوکر ماری وہ حسن مجتبیٰ. اور کہتے ہیں کہ دوسرا بیٹا کون ہے؟
وان دیگر مولائے ابرار جہان، ماشاء اللہ، مولائے احرار جہان، وہ ساری دنیا کے جو حر ہیں ان کا مولا، حر یعنی آزاد کا جو غلام ذہنیت ہے وہ حسین کو نہیں مانے گا، جس کا ذہن آزاد ہے اس کے مولا کا نام حسین۔ ایسا نہیں کہ ہم اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی کا غلام نہ بنے، کچھ لوگ ہوتے آزاد ہیں، ذہن فکری طور پہ غلام ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو آزاد فکر ہوگا وہ خود کہے گا میرا مولا حسین۔ میرے جملے بہت رہے جانے کے اذان گرامی یہ عظمت ہے جناب سے۔ پھر علامہ اقبال آخر میں، بھائی میں نے پوری نظم نہیں پڑھی کیونکہ وقت نہیں ہے، اذان گرامی آخر میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت انداز سے علامہ اقبال نے یہ جملے کہے ہیں، جو فارس زبان ہے وہ تو پہنچ جائیں گے، اردو والوں کے لیے میں ترجمہ کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ رشتے آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، کہتے ہیں آئین حق یعنی اسلام، آئین حق نے میرے پاؤں میں زنجیر باندھ دی اور رسول خدا کے مجھے فرمان کا بہت پاس ہے۔ اچھا اگر آئین حق نے زنجیر نہ باندھی ہوتی اور جناب سرور کائنات کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ ماشاءاللہ، توجہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر مجھے اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی اور مجھے جناب سرور کائنات کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو توجہ، کہتے ہیں میں کعبے کو چھوڑ کے سیدہ کی قبر کا طواف کرتا، ورنہ فاطمۃ الزہرا بلندتر صلوات، ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا رو تربتش پاشیم زمین۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں سیدہ کی قبر کا طواف کرتا ہوں، ان کی قبروں پہ سجدے کرتا۔ اگر مجھے اسلام نے پاؤں میں، اذان گرامی یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اتنی نسبتیں ہیں سیدہ کے پاس۔ آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں جب وہ فجر میں اٹھتی تھی نا اور اپنے آنسو بہاتی تھی، آپ نے دیکھا جب بارش برستی ہے، یہاں تو برف ہی ہوتی ہے، پاکستان سے اگر یا ہندوستان سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو نا تو آپ دیکھیں گے تو بہار میں جب بالکل چند قطرے بارش کے برستے ہیں تو فارسی میں اور اردو میں بھی اس کو ہم نے شبنم کہتے ہیں۔ وہ جو قطرے ہوتے ہیں نا جب آپ صبح صبح جاتے ہیں تو آپ کو ہلکے ہلکے سے پانی محسوس ہو، موئسچر محسوس ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے اردو میں، فارسی سے لیا ہم نے شبنم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب جناب سیدہ آنسو بہاتی تھی تو جبرائیل نازل ہوتے تھے نیچے از زمین، جناب جبرائیل زمین سے ان قطروں کو اٹھاتے اور آسمان پہ برساتے، اے آسمان والو زمین سے تبرک لایا۔ یہ عظمت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علامہ اقبال نے کہا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم غور تو کرو سیدہ ہیں کون، بڑی گہرائی ہے جناب سیدہ کی عظمت میں۔ اذان گرامی یہاں تک جملے ملتے ہیں کہ جناب سرور کائنات تشریف لاتے ہیں نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، اے اہل بیت نبوت آپ پہ سلام۔ کس کے دروازے پہ سلام کرتے؟ جناب سیدہ کے دروازے، اور پھر انگلی کا اشارہ کرتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر سلام، حضرت سلمان فارسی کے لیے ملتا ہے 6 مہینے مسلسل در جناب سیدہ پہ آتے رہے رسول خدا کے ساتھ اور کھڑے ہو کے سلام کرتے۔ یہ انگلی کا اشارہ شاید وہیں سے آیا ہے کہ سرور کائنات اس گلی میں سارے گھر نہیں، یہ جو در ہے اس در کے پیچھے میرے اہل بیت ہیں۔ کون ہے وہاں؟ جناب سیدہ ہیں، مولا کائنات ہیں، امام حسن حسین علیہ السلام۔ سلام کرتے مسلسل 6 مہینے سلام کرتے رہے۔ کیوں؟ اے مسلمانوں اس در پہ آگ نہ لانا، یہ وہ در ہے جہاں رسالت نے سلام کیا ہے۔ رسول خدا بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے، بس بھائی تھوڑی سی زحمت دوں گا مصائب کی، بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے، بہت زیادہ، بار بار پیار کرتے، یہاں تک کہ جب پیغمبر کو زہر ملا، زہر دے دیا گیا تو امام حسن حسین دونوں سینے سے لپٹے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا میرے بیٹو، میرے بابا کے سینے میں درد ہے، میرے بابا کے سینے سے اتر جائیے۔ تو جناب سرور کائنات نے کہا بیٹی جب میرے دونوں نواسے میرے سینے سے لپٹتے ہیں نا مجھے افاقہ محسوس ہوتا ہے، مجھے شفا محسوس ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر کس کو سمجھا رہے ہیں؟ امت کو سمجھا رہے ہیں، مسلمانوں
سیدہ سے مجھے سکون ملتا ہے، حسنین سے مجھے سکون ملتا ہے. حسن کو زہر نہ دینا جگر کے ٹکڑے باہر آ جائیں، حسین کی رگوں کو خنجر سے نہ کاٹنا. بس بھئی جملے پڑھوں گا انہیں قبول فرما لیجیے. پیغمبر بہت زیادہ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، بار بار امام حسن و حسین کو سینے سے لگاتے ہیں. اتنے میں پیغمبر اسلام نے دیکھا ہے جناب سیدہ بار بار دروازے پہ جاتی. میری بیٹی کیا بات ہے، آپ بار بار دروازے پہ کیوں جاتی ہے؟ کہا بابا ایک عرب ہے، بار بار پوچھتا ہے مجھے رسول خدا سے ملنا ہے. بابا میں اسے کہہ دیتی ہوں میرے بابا بیمار ہیں، پھر واپس آ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر مجھے ایک مرتبہ رسول خدا سے ملنے دیجیے. آپ جانتے نا جناب سیدہ چہرے نہیں دیکھا کرتی تھی. بیٹی آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے. بیٹی یہ کسی گھر میں اجازت لے کے نہیں جاتا، یہ آپ سے اجازت لینے آئے ہیں. جناب ملک الموت جناب سیدہ سے اجازت مانگ کے سمجھا رہے ہیں، او مسلمانوں یہاں فرشتے بھی اجازت لے کے آتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں ہے بات ہے، اہل سنت کے ہمارے بھائی بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے کہہ دیا تھا اے میرے بیٹو تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہیں، تو اللہ نے جناب رضوان جنت سے، جنت کے جو دربان ہیں نا حضرت رضوان ملائکہ کے جنت کے دروازے پہ دبا، ان سے کہا جاؤ جا کے حسنین کے جوڑے سیدہ کو دے کے آؤ. تو بی بی چکی پیس رہی تھی، کہا من بالباب کون ہے دروازے پہ؟ کہا انا خیاط الحسن ہے، میں حسنین کا درزی ہوں. نہیں کہا میں رضوان جنت ہوں، کہا میں حسنین کا درزی ہوں. جناب رضوان جنت بھی آئے تو دروازے پہ رک گئے. میں کیسے جملے پہنچاؤں یہ؟ رضوان جنت آ کے دروازے پہ رک جاتے ہیں، ملک الموت دروازے پہ رک جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے ملائکہ آ کے کیوں سیدہ کے احترام میں، او مسلمانوں اس دروازے پہ آگ نہ لانا، یہاں ملائکہ بھی اجازت مانگتے ہیں. 28 سفر کو میں مختصر سے مسائل پڑھوں گا جہاں تک آپ سنیں گے، بس بھی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا. 28 سفر کو سرور کائنات کے دنیا سے رحلت ہے. پیغمبر اسلام نے آخری وقت ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں میرے زانوں پہ پیغمبر کا سر تھا. پیغمبر نے آخری وصیت کی یا علی آپ خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دیجیے گا، آپ خود مجھے کفن دیجیے گا، میرا جنازہ خود پڑھائیے گا، یا علی مجھے میرے گھر میں دفنائیے گا، جب تک مجھے دفنان علی مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. یہی وصیت جناب سیدہ نے بھی کی، لیکن ایک لفظ کا اضافہ کیا، یا ابا الحسن غسلنی باللیل، مجھے رات میں غسل دیجیے گا، وکفنی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوط دیجیے گا. پھر فرمایا وصلی علی باللیل، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں پڑھائیے گا. پھر ایک جملہ کہا ودفنی باللیل، یعنی مجھے رات میں دفنا دیجیے گا. پھر کہا مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ بلائیے گا، یا علی انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے. جانتے ہیں کیا لکھا علماء نے؟ شیخ اصغر نے لکھا صرف 14 افراد جنازے میں تھے. کائنات کی ملکہ بی بی کی کسی کنیز کا بھی انتقال ہو جائے نا تو اتنے مومنین آ جاتے ہیں. ارے یہ سیدہ کی ماننے والی مومنہ تھیں، اتنے جنازے میں لوگ، اور سیدہ کے جنازے میں صرف 14 افراد. کیسے پڑھوں؟ بتاؤں نام کون کون تھے جنازے میں؟ مولا کائنات امام حسن مجتبی، امام حسین، حضرت عقیل، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، جناب مولا کائنات کے بھتیجے، اور جانتے ہیں حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، مقداد، حضرت ابو ذر، یہ افراد جنازے میں تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ چند افراد، 14 افراد جنازے میں. جناب سیدہ نے کہا یا علی خود مجھے غسل دیجیے گا. پیغمبر اسلام سے جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھے گھر میں دفنائیے گا. جب یہ ساری وصیتیں کر دی نا تو جناب مولا کائنات نے سب پہ عمل کیا. کیوں؟ پیغمبر کی وصیت تھی. اور جب جناب سیدہ نے کہا یا علی میرے بعد ضرور شادی کیجیے گا لیکن میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. بی بی یہ وصیت مولا کو نہیں کر رہی، بی بی جانتی ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے. بی بی کہہ رہی ہے او مسلمانوں میرے بچوں کو نہ ستانا، میری بیٹیوں کی چادریں نہ چھیننا. اجرکم اللہ، اجرکم، مجھے معاف کر دے گا اگر میں سخت جملہ پڑھ دوں.
اجرکم علی اللہ. میں جانتا ہوں بہت سے مومنین سے بی بی سیدہ کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. اجرکم علی اللہ. جناب سیدہ نے وصیت کی یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, مرحوم آغا صحانی کا جملہ ہے, بہت بڑے قاتلہ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں بی بی نہیں چاہتی تھی کوئی مسلمان میرے غسل و کفن میں آئے, لیکن ایک اور بات تھی. وہ کہتے ہیں بی بی نہیں چاہتی تھی مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے. جانتی تھی علی غیرت مند ہے, برداشت نہیں کریں گے. کہا یا علی رات میں مجھے چادریں اڑھا کے غسل دیجیے گا. جب رات میں مولا نے پانی ڈالا نا 7 چادریں اڑھا کے, بی بی نے ایک مرتبہ دیکھا مولا نے ہاتھ پہلو پہ ہے. مولا نے فرمایا سیدہ ہاتھ ہٹائیے. نہ جانے مولا نے کیا دیکھا, ظرف آب زمین پہ پھینکا. کہا یا زہرا. جناب فضہ نے پوچھا یا ابا الحسن یا علی کبھی شیر بھی بلند آواز سے روتے ہیں؟ کہا فضہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا فاطمہ کی ساری پسلیاں. اجرکم علی اللہ. بھائی میں کیسے پڑھوں یہ جملہ؟ ایک بہت بڑے خطیب ہیں تہران کے, شیخ حسین انصاریان, بہت بڑے خطیب. کہتے ہیں کہ میں مصائب پڑھ کے اترا ممبر سے تہران میں, مجھے پھر بھی کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. ماتم ختم ہو گیا پھر بھی اس کے رونے کی آواز آتی رہی. زیارت ہو رہی تھی پھر بھی وہ رو رہا ہے. جب تبرک لگا دیا گیا نا دسترخوان بچھا, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں آگے بڑھا. جا کے پوچھا کیا بات ہے, اب ابھی تک کیوں رو رہے ہیں, میرے مصائب کے کون سے جملے نے آپ کو اتنا رلایا؟ آغا شیخ حسین انصاریان کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا آغا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آپ نے ابھی پڑھا بی بی کی پسلیاں. آغا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا, جب جب ہڈی کو ہلائیں تو درد ہوتا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے پسلیاں تو ہر سانس پہ تکلیف محسوس ہوتی ہے. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں بی بی 3 مہینے. اجرکم علی اللہ. بھائی میں نے تمام کر دیا, 2 منٹ کی زحمت دوں گا. اجرکم علی اللہ. 28 سفر کو پیغمبر کا وصال رحلت ہے, مولا نے دفنایا. 29 سفر ہو گئی, اب سب کچھ ہو چکا, مولا کی خلافت کے اوپر قبضہ سب کچھ ہو گیا. اول ربیع الاول کو کچھ لوگ گھر پہ آئے بیعت کا تقاضا کرنے. میں پڑھوں یہ سارا یا رہنے دوں؟ کوئی برداشت کر لے گا؟ پہلی ربیع الاول کو مولا کے دروازے پہ ایک آدمی کہا یا علی آپ کو مسجد میں بلایا, بیعت کے لیے آ جائیں. آپ نے فرمایا خبردار بیعت کے لیے نہ آنا, میں بیعت نہیں کروں گا. اس نے جا کے اسی انداز سے کہہ دیا کسی سے, علی کہہ رہے میں بیعت نہیں کروں گا. کسی نے کہا کچھ اور لوگ بھی جائیں, کچھ اور لوگ آئے. پھر مولا نے کہا اب میں قرآن جمع کر رہا ہوں, میرے گھر پہ نہ آنا, میں بیعت نہیں کروں گا. ایک مرتبہ اس نے جا کے مسجد میں انہی الفاظ سے کہا, علی کہتے ہیں خبردار میرے گھر پہ نہ آنا. اب سب کے نام لکھے, میں نام نہیں بتا سکتا. 40 سے زیادہ لوگ دروازے پہ آئے. جناب سیدہ صحن میں چکی پیس رہی تھی, دروازے پہ شور ہوا. بی بی نے برقع سر پہ سنبھالا, تیزی سے دروازے پہ آئی, دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے گا, رک جاؤ. ایک آدمی نے آواز دے کے کہا علی کو باہر نکالو, ہم بیعت لینے آئے. بی بی نے فرمایا خبردار واپس چلے جاؤ, ابا الحسن بیعت کے لیے نہیں آئیں گے. ایک آدمی نے کہا میں گھر کو آگ لگا دوں گا, میں دروازہ جلا دوں گا, علی کو نکالو. جناب سیدہ نے آواز دے کے کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں. ایک آدمی نے کہا ان چاہے نبی کی بیٹیوں میں آگ لگا دوں گا. بی بی نے دروازے پہ ہاتھ رکھے رک جاؤ. ایک نے کہا کنفوس دروازے کو آگ لگا. جیسے ہی غلام نے آگ لگائی, دوسرے نے دروازے پہ لات ماری, جلتا ہوا دروازہ بی بی پہ گرا. بی بی نے آواز دی یا فضہ الیکی, فضہ میری مدد کو آ میرا محسن. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. جب مولا تشریف لائے نا تو مولا نے پہلے آنے والے کو ایک مرتبہ اٹھا کے زمین پہ پڑھا, ہاتھ میں ذوالفقار تھی, دیوار پہ ذوالفقار کو مارا. کہا اگر مجھے پیغمبر نے وعدہ نہ لیا ہوتا کہ میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا, میں تیرے 2 ٹکڑے کر دیتا. تو نہیں جانتا فاطمہ میری ناموس ہے, فاطمہ میری عزت کا نام ہے.
جب اس نے دیکھا نا کہ مولا علی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے کہہ دیا اب فوراً علی کو گرفتار کر لو. جب لے جانے لگے جناب سیدہ نے ابا میں ہاتھ ڈالا اور ایک جملہ کہا مولا کی ابا میں ہاتھ ڈالا کہ میں اپنے سرتاج کو لے جانے نہیں دوں گی. پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ بی بی کے مصائب کا، بی بی کے زخموں کا واسطہ، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذات و جلال کا اس وقت غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، پاکستان میں خاص طور سے پارا چنار میں بہت حالات خراب ہیں. ایران عراق میں، لبنان میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں مسلمان کے حالات خراب ہیں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں، سب پہ رحم فرما. پروردگارہ مومنین کو نصرت عنایت فرما. پروردگارہ سے مملکہ کو ترقی عنایت فرما. ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. بہت سے لوگوں نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، سب کی دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. ہم سب کو زندگی میں بار بار جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ بی بی کے روضے کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے ذو جلال کا ہماری تمام کے تمام جہاں جہاں پہ بھی آبادی ہے شیعہ آباد، پروردگار سب کی حفاظت فرما. ہمارے تمام کے تمام مومنات کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین.